آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان فوکس اور بات کر رہے ہیں ہم کہ کیا سب کا احتساب ہونا چاہیے اور اس قسم کا احتساب بالآخر کون کرے گا. شاہد الرحمان صاحب کل کے پروگرام میں بھی یہ بات ہوئی کہ سیاستدانوں کا یہ الزام ہے, یہ شکوہ بھی ہے میڈیا سے کہ وہ صرف سیاستدانوں کے کرپشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, جرنیلوں کی کرپشن کے بارے میں بات نہیں کرتے. لیکن جب میں نے سوال یہ رکھا کہ جرنیلوں کو بلانے کی یا ان کا احتساب کرنے کی طاقت بھی جو ہے یا پاور اتھارٹی وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے, حکومت کے پاس ہے, تو آپ ان کو بلا لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لوگ اس میں ملوث ہیں. تو کشمالہ طارق صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کام کیا تو پارلیمنٹ فارغ ہو جائے گی. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک سیاستدان کی اگر یہ سوچ ہے تو پھر یہ کیسے چلے گا سارا معاملہ آگے؟ ہاں نہیں کامران, دیکھیے اس میں یعنی اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ جرنیلز جو ہیں دے آر آلویز پولنگ دی کارڈز فرام بیہائنڈ دی سین. جس وقت وہ ڈائریکٹ حکومت کرتے ہیں اس کے بعد پھر انڈائریکٹ حکومت شروع ہو جاتی ہے, اور اس وقت بھی وہ جرنیلوں کا خوف جو ہے ہمارے سیاستدانوں کے ذہنوں پہ. لیکن ہم جو اس کویسچن کے اوپر بات کر رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی اور کرپشن, اس کے اندر یہ ساری چیزیں گورننس کی جو ہیں وہ ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں. کیونکہ میرا کویسچن یہ ہے کہ اگر ایک جرنیل نے کرپشن کی ہے تو اس کو انکم ٹیکس تو بہرحال دینا ہے. اگر اس نے 10 کروڑ روپے کا مکان بنا لیا ہے اور اس نے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کیے, کیونکہ ہر ایک پاکستانی چاہے وہ بزنس مین ہے, چاہے جرنیل ہے, چاہے جرنلسٹ ہے, وہ ہر سال اپنا انکم ٹیکس ڈکلیئر کرتا ہے جس طرح آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب امپورٹنٹ کویسچن یہ ہے کہ ایک آدمی جس نے اربوں روپے کی جائیداد بنائی ہوئی ہے اور وہ انکم ٹیکس نہیں دے رہا, تو اس کے لیے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی لا لانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا یہ کام ہے کہ وہ پوچھیں آپ سے کہ بھائی آپ نے یہ اخراجات کہاں سے کیے, وہ یہ کام. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایسے سیاستدان, ہمارے پاس پوری لسٹ موجود ہے, بڑے بڑے نام ہیں کہ ان کے اثاثے کروڑوں میں ہیں, لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ 1 روپیہ ٹیکس ادا نہیں کرتے, تو ان میں اتنی کریج ہوگی کہ وہ کسی دوسرے سے یہ سوال کریں بھائی تم نے اتنے ایسٹس کہاں سے بنایا, کیا آپ اتنے ٹیکس دیتے ہیں؟ کامران, انہوں نے دیکھیے اپنا انکم ٹیکس اس لیے نہیں دیا کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم سے یہ پوچھے کہ آپ نے یہ انکم ٹیکس کیوں نہیں دیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں پتہ کرنا چاہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے ٹیکس دیا یا نہیں دیا اور ڈاکٹر صاحب MNA نہیں ہیں, تو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ کام جو ہے یہ تو حکومت وقت کا اور ان ڈپارٹمنٹ. اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی سمپل سی چیز ہے کہ اگر اس قسم کا پرابلم ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جی کرپشن دوسرے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس بھی ہے, بیوروکریسی بھی کرتی ہے, تو بڑا اس کا سادہ سا حل ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک قانون آ جائے کہ خواہ وہ سپریم کورٹ کا جج ہو, ہائی کورٹ کا جج ہو, کوئی جرنل ہو, کوئی بیوروکریٹ ہو یا پارلیمنٹیرین ہو, تو ہر سال ان کے اثاثوں کی تفصیلات اور ساتھ میں کہ وہ کتنا ٹیکس جمع کراتے ہیں پبلک کو دے دیا جائے, پتہ چل جائے, قانون بنا دیں. کامران صاحب یہ بھی جرات اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سیاستدانوں کو کے پاس ہے کہ ہم ہر سال اپنے اثاثوں کی تمام تفصیل جو الیکشن کمیشن کو سبمٹ کرتے ہیں. اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو سب سے پہلے ہماری رکنیت معطل ہوتی ہے. کس قانون کے تحت وہ قانون کس نے امینڈ کیا تھا؟ آپ کو یہ اندازہ ہے کہ جس قانون کے تحت آپ, قانون ہے نا, آپ کو لاء کے تحت, میں وہی بتانے لگا تھا, یہ جنرل مشرف نے امینڈ کیا تھا. یہ جنرل مشرف نے امینڈ کیا تھا, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ باقی لوگوں کے لیے بھی ہونا چاہیے نا. دیکھیں اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو کام آپ کو خود کرنا چاہیے تھا, جو کہ سیاستدان اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں. ہم لوگ تو ایک دن نہیں دیتے, کل کو آپ ٹی وی پہ اسٹرپ چلا لیتے ہیں کہ فلاں فلاں سیاستدان نے ڈکلیئر نہیں کیا اور ان کی ابھی تک نہیں آئی ہے. ہر سال ہم لوگ کرتے ہیں, لیکن ہمارا بھی یہ سوال ہے, آپ بھی سول سوسائٹی سے, آج ہم پولیٹیشنز بھی پوچھتے ہیں سول سوسائٹی سے کہ واٹ اباؤٹ the generals, what about the judges, what about the businessmen, what about آپ کے میڈیا میں بڑے بڑے اینکر بیٹھے ہیں. اگر آپ یہ سوال, اگر آپ کے پاس اتھارٹی ہے نا, ہم تو صرف سوال کر سکتے ہیں, آپ کے پاس آپ نہ صرف جرنیلوں سے سوال کر سکتی ہیں بلکہ آپ لوگوں کے پاس تو اتھارٹی بھی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک قانون لے آئیں, پتہ چلے کہ جی آرمی چیف کے ایسٹس بھی, دوسرے جرنیلوں کے ایسٹس بھی, ججز کے بھی, ان پہ بھی کرپشن کے الزامات لگتے ہیں کہ ان کے سامنے آنے چاہیے, قانون بنا دیں. بالکل, آئی ایگری وتھ یو. اور یہ جیسے ہے بی ان دی سٹنگ گورنمنٹ, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز ابو دیئر پارٹی لیول, دس از گوئنگ ٹو بی, یہ ہم پاکستان کے لیے سب سے بڑا فیور کریں گے اگر ہم لوگ یہ قانون پاس کریں گے کہ اینی بڈی شوڈ, یہ ہر ایوری بڈی شوڈ بی اکاؤنٹیبل. لیکن اس میں آپ کے ججز اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز اور اس میں آپ کے بزنس مین اور بیوروکریسی اور سارے لوگ آئیں گے. یہ نہیں کہ آپ صرف ایک رول
رولنگ پارٹی کی یا رولنگ گورنمنٹ کی اثاثوں کی آپ ان کی آپ وہ کریں گے یا اپوزیشن کی کریں گے, لیکن آپ ہر پاکستانی کی کریں گے. اور دس شوڈ بی, اگر یہ بل اگر آپ جیسے اور چیزوں کے لیے عوام چیختی ہے, آپ ایسا قانون, آپ آپ کی پارٹی لے ایسا قانون کہ نہ صرف سیاستدانوں کے بلکہ باقی لوگ جن پر الزامات لگتے ہیں ان کے اثاثے بھی سامنے آنے چاہیے. کچھ اچیومنٹس ایسی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جیسے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, اس کے چیئرمین جو نثار علی خان ہے, اپوزیشن کو دی ہے گورنمنٹ نے نمائندگی, اس میں ایک اچھی بات ہے. اس میں یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا وہ آڈٹ رپورٹس پہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ اس کی وہ فائنڈنگز ہوتی ہیں ساری, یا اس کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں. اب یہ پچھلے 3-4 سال پرانی رپورٹس آتی تھیں, اور جب وہ رپورٹس آتی تھیں تو آڈٹ کرنے والے بھی, افسران تبدیل اور محکمے بھی تبدیل اور سارا کچھ. اب پچھلے 3 سال کا بیک لاگ ابھی 1 سال میں ہم نے نکالا ہے. اس وقت جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جن کیسز کو دیکھ رہی ہے وہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں وہ اس کرنٹ ایئر کے ہیں. جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ کرپشن ہوگی اس میں جو بھی ہوگی وہ ہم سامنے لے کے آئیں گے. میرا مطلب ہے کام جاری ہے. جو آپ نے بل کی بات کی اس میں بھی ہمارا آپس میں کنسنسس ہے, انشاءاللہ وہ بل بھی جلد لیکن اس بل کی جب بات کرتے ہیں, جب ہم نیب آرڈیننس کی بات کرتے ہیں, آپ الزام, میری بات سنیں, آپ الزام تو لگاتے ہیں کہ جرنیلوں کا احتساب کیوں نہیں ہوتا. جو نیب آرڈیننس تھا اس میں بھی تذکرہ نہیں تھا جرنیلوں کے احتساب کا. جو آپ نیا قانون لا رہے ہیں, جو ڈرافٹ ہے, اگر آپ کو اتنا مسئلہ ہے اس میں بھی آپ نے جرنیلوں کا مینشن کیا. نام لکھنا ضروری نہیں ہے اس کو, بالکل. میں آپ کو صرف ایک چیز عرض کروں, دیکھیں یہ جو کام ہوتے ہیں احتساب کے ہیں, یہ افراد کا وہ نہیں ہوتا. جب آپ نے کہا کہ آپ اداروں کو مضبوط کریں گے, اداروں کو مضبوط کریں گے, اداروں میں سے لیکیجز کم کریں گے تو احتساب کا عمل جو ہے وہ مضبوط ہوگا, اور وہی انشاءاللہ تعالیٰ اس ایکٹ کا حصہ بنے گا. ورنہ دوسری صورت میں آپ دیکھیں, میں آپ سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ بینگ این اینکر پرسن آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ جیلوں میں سیاستدان گئے ہیں, سب سے زیادہ احتساب سیاستدانوں کا ہوا ہے, ان کی وفاداریاں خریدی گئی ہیں. کرپشن اور کیا ہے پاکستان میں, کون ان کی وفاداریاں خریدتا ہے, کون ان کی سیاسی پارٹیوں کو بدلاتا ہے, یہ ساری چیزیں ان کو ٹرائل کیا گیا ہے. اب جو انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار تھے, آپ ایسا قانون کیوں نہیں بناتے. دیکھیں ایک قانون ہے جس کے تحت آپ اپنے اثاثوں کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو بتاتے ہیں, پبلک ڈاکیومنٹ ہے اور میڈیا بھی اس کو بتاتا ہے. اگر آپ ایک قانون بنا دیں کہ جرنیل بھی اپنے ایسٹس کی تفصیلات بتائیں, ججز بھی بتائیں, تو وہ بھی میڈیا عوام کے سامنے لے آئے گا. ورنہ ہمارے پاس تو کچھ چارہ نہیں ہے نا, ہم کیا کریں. ڈیفنس بجٹ تھا, وہ ایک ایسی مقدس گائے تھی جس کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ بہت بڑی ایک جو ہے وہ پاکستان سے دشمنی تصور کیا جاتا تھا. لیکن اب بجٹ میں ڈیفنس بجٹ گو کے تفصیل سے نہیں, لیکن اس کے کم از کم اس کی جو اعداد و شمار ہیں وہ پیش ہو رہے ہیں. لیکن آپ کشمالہ طارق صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر ہم جرنیلوں کا احتساب کریں گے تو پارلیمنٹ ہی نہیں رہے گی. میں